پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت روس سے سستا تیل خریدنے کے بجائے عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر 99 روپے اضافہ ہوا۔ عوام ہمارے احتجاج میں شرکت کریں۔ امپورٹڈ حکومت نے خود کو 1100 بلین روپے کا NRO-2 دے دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت مسلسل عوام پر ناقابل برداشت بوجھ ڈال رہی ہے۔ PTI چیئرمین عمران خان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ روس سے سستا تیل خریدنے کے بجائے امریکہ کی حکومت تبدیل کرنے کی سازش کے نتیجے میں اقتدار میں آنے والی امپورٹڈ حکومت مسلسل عوام پر ناقابل برداشت بوجھ ڈال رہی ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت نے خود کو 1100 بلین روپے کا NRO-2 دے دیا۔ مجموعی طور پر پیٹرول کی قیمت میں 99 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 133 روپے اضافہ ہوا۔ عوام اس کے خلاف کل ہمارے احتجاج میں شرکت کریں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پنجاب میں حکومت جانے کے بعد شہباز شریف مرکز میں بھی اکثریت کھو چکے، سیاسی بحران شدید ہو گیا ہے۔ اسحاق ڈار تو کیا بل گیٹس کو بھی بلا لیں، ملک ان سے نہیں چل سکتا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا جانیں گے اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ پنجاب میں حکومت جانے کے بعد شہباز شریف مرکز میں بھی اکثریت کھو چکے، سیاسی بحران شدید ہو گیا۔ اسی تناظر میں جولائی بہت اہم مہینہ ہے۔ آرٹیکل 63A کا فیصلہ تاریخی ہوگا اور نئی سیاست جنم لے گی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے کہا مجھے تو مرکز کی فکر ہے کیونکہ مرکز میں قالین ان کے پاؤں کے نیچے سے کھینچا جا رہا ہے۔ پہلی بار مقتدر حلقوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان حالات میں کب تک انتظار کریں گے۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے آئیں جو 90 دن میں شفاف الیکشن کرائے، سب کو ٹیبل پر بٹھائیں اور اکتوبر میں الیکشن کا اعلان کرائیں۔ اگر ملک کو بچانا ہے تو جولائی میں الیکشن کا اعلان کرنا ہوگا ورنہ ملک بہہ جائے گا۔ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں بحران ہی بحران ہے۔ باپ بیٹے نے منحوس وقت میں حلف اٹھایا، کہیں بھی سکون میسر نہیں۔ پاکستان میں گندم کی صورتحال بہت خراب ہے۔ خبردار کر رہا ہوں کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں تو نظام پر جھاڑو پھر جائے گی۔ وفاقی حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 14 روپے 85 پیسے فی لیٹر سے 18 روپے 68 پیسے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ پیٹرول پر 14 روپے 85 پیسے، ہائی اسپیڈ ڈیزل 13 روپے 23 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 14 روپے سے زائد کا بڑا اضافہ کر دیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ وفاقی حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 14 روپے 85 پیسے فی لیٹر سے 18 روپے 68 پیسے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات میں بتایا گیا کہ پیٹرول پر 14 روپے 85 پیسے، ہائی اسپیڈ ڈیزل 13 روپے 23 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرول کی قیمت 233.89 روپے سے بڑھا کر 248.74 روپے فی لیٹر، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 263.31 روپے سے بڑھا کر 276.54 روپے فی لیٹر، مٹی کے تیل کی قیمت 211.43 روپے سے بڑھا کر 230.26 روپے فی لیٹر، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 207.47 روپے سے بڑھا کر 226.15 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7300 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ کے الیکٹرک نے 24 گھنٹے میں شہر میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال میں بہتری کی یقین دہانی کرا دی۔ ملک میں بجلی کی پیداوار 21,900 میگا واٹ اور طلب 29,200 میگا واٹ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک میں بجلی کی پیداوار 21,900 میگا واٹ اور طلب 29,200 میگا واٹ ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ بجلی کا شارٹ فال بڑھنے سے شہروں میں 10 اور دیہاتوں میں 12 سے 14 گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کے باعث شدید گرمی میں عوام اذیت میں مبتلا ہیں۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ کی زیر صدارت کراچی میں جاری بدترین لوڈ شیڈنگ پر اجلاس ہوا، جس میں کے الیکٹرک کے حکام شریک ہوئے۔ وزیر توانائی امتیاز شیخ نے بتایا کہ کے الیکٹرک نے 24 گھنٹے میں صورتحال میں بہتری اور 2 سے 3 روز میں رات کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے شہر میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر کے الیکٹرک کے خلاف دھرنا دینے کا عندیہ دے دیا۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، طوفانی بارش کی پیش گوئی، سیلابی صورتحال کا خطرہ۔ محکمہ موسمیات نے 2 تا 5 جولائی آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
محکمہ موسمیات نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 2 سے 5 جولائی کے دوران آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 1 جولائی تک مطلع جزوی ابرآلود رہے گا، جبکہ اس دوران رات اور صبح میں بوندا باندی متوقع ہے۔ اسی عرصے میں شہر قائد میں درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے نم ہوائیں 2 جولائی کو مشرقی سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران تھر پارکر، عمر کوٹ، سانگھڑ، بدین، میرپور خاص اور حیدرآباد میں بھی آندھی اور بارش، جبکہ کہیں کہیں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسلادھار بارش کے باعث کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، عمر کوٹ، ٹھٹہ، بدین اور دادو میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں آسان موبائل اکاؤنٹ اسکیم کا آغاز، اب تک 42 لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے اکاؤنٹ کھول لیے ہیں۔ منصوبے کا مقصد عام آدمی تک بینکنگ کی سہولیات پہنچانا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسمارٹ آسان موبائل اکاؤنٹ ایک ڈیجیٹل والیٹ ہے جو بینک والے اور غیر بینک والے افراد کو اپنے بنیادی موبائل فون سے بھی محفوظ طریقے سے مالی لین دین کرنے کے قابل بناتا ہے، تیز تر اور زیادہ آسان سروس کے ساتھ۔ اسمارٹ آسان موبائل اکاؤنٹ کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ افراد انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے بغیر پاکستان کے اندر کسی بھی اکاؤنٹ میں آسانی سے رقم بھیج یا وصول کر سکیں۔ آپ کا اپنا شناختی کارڈ کا نمبر ہی اس اکاؤنٹ کا نمبر ہے۔ 13 رجسٹرڈ بینکوں میں سے کسی میں بھی اپنا آپ پیسہ جمع کروا سکتے ہیں اور نکلوا بھی سکتے ہیں۔ آپ آسان موبائل اکاؤنٹ کے پلیٹ فارم تک اس مختصر کوڈ #2262* کے ذریعے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ فی الحال آسان موبائل اکاؤنٹ پلیٹ فارم پر برانچ لیس بینکاری فراہم کرنے والے 13 بینک دستیاب ہیں۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔